الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. احباب گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، اور میں نے عرض کیا، ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ نکالیں، فلیبایعک، تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. فبسط یمینہ، نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا. فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نکالا، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالک یا عمر، اے عمر کیا بات ہو گئی، کیوں تو نے ہاتھ روک لیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اردت ان اشترط، میں نے ارادہ کیا کہ پہلے میں ایک شرط رکھوں گا. قال، تو فرمایا، تشترط ماذا، تو کیا شرط رکھنا چاہتا ہے، کیا تیری شرط ہے؟ قلت، وہ کہتے ہیں، این یغفر لی، کہ مجھے اللہ بخش دے، جو میرے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جتنے بھی معاملے ہیں اللہ ان کی میری معافی کر دے. قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما علمت یا عمر، اے عمر تو جانتا نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اسلام سے پہلے جتنے ہیں اللہ سارے اسلام کی برکت سے معاف کر دیتے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طرح ہجرت کرنے سے پہلے بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی بھی معافی مل جاتی ہے. اور اسی طرح وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج جو ہے وہ بھی اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں ان کی معافی کا سامان بن جاتا ہے. یہ اس طرح کی جتنی بھی فضیلت والی حدیثیں ہیں، ان میں ایک بات ضرور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صغیرہ گناہ اللہ کے معاملے جو ہیں یہ ان کی معافی کا مطلب ہوتا ہے. جو بندوں کے ہم نے حق مارے ہوتے ہیں نا، وہ بندوں کے ساتھ جب تک کلیئر نہ کریں ان کی معافی نہیں ہے. بندوں کا مطلب ہڑپ کر کے، زمین ہڑپ کر کے، پیسہ ہڑپ کر کے، مڑ کے کلمہ، اس کے بعد کلمہ پڑھنے بیٹھ جائے، حج کرنے چلا جائے، کوئی معافی نہیں. بندوں کے حقوق بندوں سے معافی مانگنی ہے. اللہ کے حقوق کی معافی بھی اسلام قبول کرنے سے مل جاتی ہے. اللہ کے حقوق کی معافی جو ہے وہ ہجرت کرنے سے مل جاتی ہے. اللہ کے حقوق جو ہیں ان کی معافی حج کرنے سے مل جاتی ہے. تو وہ یہ فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کی. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بیعت کر لی، اور جب انہیں تسلی ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جو میرا اسلام قبول کرنا ہے، یہ میرے پہلے جو بھی گناہ ہیں ان کی معافی کا سامان بن جائے گا، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ سارے عرب والے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. اب وہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی. کاش کہ ہمیں بھی یہ پریشانی لاحق ہو جائے
کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کی معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر تو دل مطمئن ہو جائے کہ معافی ہو جائے گی تو اللہ کا شکر کریں, اور اگر دل میں خلش ہو تو پھر اس کی معافی کا سامان کریں. اللہ سے معاملہ ہے, اللہ سے درست کرنے کی ضرورت ہے. بندوں سے معاملہ ہے تو بندوں سے درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ, میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ, کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے, ویباعدنی من النار, اور جہنم سے دور کر دے. قال, تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے معاذ لقد سألت عن امر عظیم, تو بڑی بات پوچھی ہے, بہت بڑی بات انہوں نے پوچھی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ, لیکن اس کے لیے بڑی آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. یہ جو نمازی ہے نا, اس کے لیے نماز کتنی آسان ہے. اگر وہ دیر ہو رہی ہو تو اس کو کتنا بے چینی ہوتی ہے, کوئی پریشانی لاحق آ جائے تو وہ کتنا تنگ ہوتا ہے. اور جس کو یہ توفیق نہیں ملی, وہ نہیں آتی, اس کے لیے موت ہوتی ہے مسجد کی طرف قدم اٹھانا ہی, دروازے سے آ کر مڑ جائے گا. کیوں؟ اس کے مقدر میں نہیں ہے یہ. تو جس کے لیے یہ مقدر میں ہو نا, اس کے لیے دین کے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اس کے لیے تو بڑا آسان ہے, تو کر کیا؟ جنت میں داخلے کے لیے, جہنم سے بچاؤ کے لیے کیا کر؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی بندگی کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پہلی بات. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان, نماز قائم کرے گا, زکوٰۃ ادا کرے گا, رمضان کے روزے رکھے گا, وتحج البیت, اور بیت اللہ کا حج کرے گا. تو یہ حج کرنے سے کیا ہوگا تیرے لیے؟ جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا, جہنم سے تیری رہائی کا سامان ہو جائے گا. تو جو خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال مہلت دی ہے, موقع دیا ہے, وہ حج کر رہے ہیں. مناسک حج جو ہے وہ کل سے شروع ہیں. کل خطبہ ہوا ہے, وقوف عرفات ہوا ہے, رات انہوں نے مزدلفہ میں گزاری ہے, اور صبح جو ہے وہاں سے مینا کے میدان میں آ کر کینکریاں مارنی ہیں, حجامت کروانی ہے, قربانی کرنی ہے, خانہ کعبہ جا کر طواف کرنا ہے, پھر واپس آ کر مینا میں رات ٹھہرنا ہے. تو یہ جو آج والا دن ہوتا ہے نا حاجیوں کے لیے, بڑا زور والا دن ہوتا ہے. کافی سارے کام, جہاں کدھر مزدلفہ ہے, کدھر مینا ہے, مینا کے بھی آخری کنارے پہ وہ کنکریاں ہیں. تو یہ سارا ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے, ایک لگن ہوتی ہے, اور بندہ بیمار سے بیمار جو ہے نا وہ بھی بڑے شوق سے چل رہا ہوتا ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے جانے کی, اللہ ان کا جانا آنا قبول کرے, ان کے سارے مناسک جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرے, اور ان کو اپنے اپنی شان کے مطابق شرف قبولیت بخشے. حج کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے دین میں کوئی چٹی ہے, یہ بوجھ ہے اور خام خواہ کا نہیں. اس کے بدلے میں دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو بندے کی معافی کا سامان ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے اور زکوٰۃ ہے. تو یہ جو 5 ہیں, تو ہر عمارت جس طرح بنیاد پر ہوتی ہے, بغیر بنیاد کے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. تو ذرا اپنے گریبان میں ہم میں سے ہر ایک کو منہ ڈال کر یہ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے دین کی عمارت جو ہے اس کی 5 بنیادیں پوری ہیں. کلمہ تو میں نے پڑھ لیا, نماز کے اللہ نے مجھے مہلت دے رکھی ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, دماغ میرا ہوش و حواس میں ہے, کام کر رہا ہے, مسجد جانے کی ہمت ہے, مسجد نہیں, بیمار ہے, گھر پہ برف پڑتا ہوں کہ نہیں پڑتا, دوسرا پلر میرا قائم ہے کہ نہیں, اللہ نے صحت دی ہے, رمضان کے روزے آئے ہیں, میں نے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے. بغیر شرعی عذر کے میں نے ایک بنیاد جو اپنی گرا دی, تو میری عمارت کہاں کھڑی ہوگی. اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے, میں اس کی زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں. اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے, فرصت بھی دی ہے, آنے جانے کے راستے بھی آسان ہیں, اور پیسے بھی میرے پاس ہیں اپنے خرچے کے لیے, پیچھے گھر والوں کے لیے, پھر بھی میں حج کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. 5 بنیادیں پوری ہوں گی تو عمارت جس طرح ہر قائم ہے, اس طرح ہماری دین کی عمارت قائم ہوگی. ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. بہت سی باتیں تھیں, لوگ آ کر پوچھتے, اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے, استفتح قلبہ کا, اپنے دل سے پوچھ لو. یہ اللہ نے میٹر رکھا ہے یہاں پر, یہ میٹر ہمیں بتاتا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے, یہ پتہ چل جاتا. ہم پھر یا تو ہم مچلے بنے رہتے ہیں, بلکہ اور دین کی زبان میں منافق بنے رہتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے حقیقت کیا ہے,
اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکے نہیں چلیں گے۔ اس لیے خود دیکھنا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے کہ میرا دین کتنی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ جو بنیاد میرے ذمہ لازم ہو رہی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، عقیدے میں مانوں گا لیکن نہیں دی، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری صحت نہیں ساتھ دے رہی، میں نہیں گیا، اللہ مجھے بالکل نہیں پوچھے گا کہ تو نے حج کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن اگر صحت بھی ہے، راستے بھی کھلے ہیں، پیسے بھی ہیں، پھر نہیں حج کیا، پھر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ پھر سوائے شیطان کے دھوکے کے، وہ جی اتنا کون 2-3 مہینے دھکے کھائے، وہ جی وہاں اتنے رش میں جا کر کہاں برداشت ہوتا ہے، تو یہ ہے وہ ہے، یہ نخرے اس قسم کے، یہی تو اللہ چھڑوانا چاہتا ہے کہ میری محبت تیرے دل میں کتنی ہے۔ چھوڑ اپنا گھر بار، بیوی بچے، دفتر، عہدے، اختیارات، یہ سارے کو چھوڑ کر چلا ذرا۔ پھر کیا ہے، یہاں تیرے شاہی لباس ہیں، ٹھاٹ بھاٹ، وہاں صرف 2 چادریں، بالکل اللہ کی خاطر درویش بنا جا رہا ہے۔ اور یہ 2 چادریں جہاں اس کی اکڑ پھکڑ، یہ جو کاٹن کڑکڑ کرتی ہم پہنتے ہیں، یہ سارے نخرے بھی ختم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 چادریں ہمیں سبق دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ عرفات کا میدان کل کس طرح بھرا ہوا تھا، ایک دن حشر کا میدان بھی اسی طرح بھرا ہوگا، اور یہ کفن کی چادریں ہمارے پلے ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت تک تو وہ بھی گل سڑ چکی ہوگی جب اٹھے جائیں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، سارے حشر کے میدان میں اللہ اکٹھے کر دے گا۔ آج اپنے شوق سے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اکٹھا ہونا بھی اللہ قبول فرمائے، اور کل جو اللہ نے خود اکٹھا کرنا ہے سب کے سب کو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ سب پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کو کھڑا کر لے گا اور حساب لے گا، بتا بھائی کیا کر کے آیا۔ تو یہ حج جو ہے ایک طرف یہ گناہوں کی معافی کا سامان ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا جب حج کے سارے مناسک جو ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اسی طرح واپس آتا ہے کہ والدتہ امہ الیوم، جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے اور اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ حج گناہوں کی معافی کا سامان ہے۔ حج بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، بیوی بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، عہدے کی محبت، اختیارات کی محبت، ٹور شور کی محبت، یہ ساری قربان میرے لیے کرتا کہ نہیں کرتا، یہ حج فیصلہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور وہی کامیاب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ ہر بات میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ دکھاتے ہیں۔ یا اللہ تیری محبت میں سب کو چھوڑ کر چلا آیا، کشاں کشاں آ رہے ہیں، ٹچ کیا ہے سارے عیش و آرام کو، ساری سہولتوں کو، اب یا اللہ میں تیرے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو مجھے معاف کرنے والا معاف فرما دے۔ اور اللہ بھی پھر کھلے حساب سے جو ہے وہ معافی کے اعلان کرتے ہیں، بشرطے کہ کوئی جا کر معافی مانگنے والا۔ تو اس حج کو ایسے ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ایک مسلمانوں نے ایک رواج جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، ایک حج ٹور جو ہے۔ اگر بندے کی زندگی میں حج سے واپسی پر فرق مثبت نہیں پڑتا، ایک ہے واپسی پر ہمارا چھرا تیز ہو جاتا ہے کہ 2-4 لاکھ لگایا، اب ہر ایک سے وہ 2-4 لاکھ جو وہ پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخلاق پہلے سے بگڑ جاتا ہے، کوئی نرمی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، کاروبار میں جو ہے وہ ہر بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، نہ اس کی دکان پہ نہ جانا۔ ٹھیک ہے، شیطان جو ہے، شیطان کے چیلے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود بھی موقع دیتے ہیں۔ کیوں ہمارا رویہ اتنا غلط ہے؟ کیوں لوگ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم حاجی بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کردار وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ان نمازوں کا، کیا فائدہ اس حج کا اور عمرے کا، بندے کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ اور وہ تبدیلی کیا آنی چاہیے کہ میں اللہ سے گھر سے پہلے صاف کر کے آ رہا ہوں، معافی مانگ کر آ رہا ہوں، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ قبر پہ سجدہ کرے کہ جا کر شرک ہوگا پھر ہی گناہ گار ہوں گے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ أَوْ طَلِيقٍ، اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ اور اکھڑ چہرے سے، سخت درست چہرے سے، لہجے سے ملنا یہ نیکی ہوگا؟ قطعاً نہیں نیکی ہوگا۔ تو دیکھیں کیا میرے اندر یہ نیکی آئی ہے کہ نہیں آئی، کوئی تبدیلی خیر والی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے اللہ نے رکھی ہیں تاکہ تمہاری معافی کا سامان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب جن کو اللہ نے مہلت دی ہے، کل انہوں نے وہ وقوف عرفات اور اصل حج عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔
جب وہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اس کے بعد شام کے وقت تک وہاں کھڑا ہونا، جو سیدھا عرفات میں پہنچ گیا اس کا بھی حج ہو گیا، اصل حج یہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ نکلے ہیں وہاں سے، آج کا جو کام تھا کنکریاں مارنے کا، اس کے بعد قربانی کرنے کا، تو وہ جو خوش قسمت ہے وہاں قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی مہلت دی ہے، انشاءاللہ اللہ سب کو سلامتی کے ساتھ کل عید والا دن جو ہے ہمارا وہ موقع دے اور اس میں ہم بھی قربانیاں کریں۔ اب قربانی کے لیے تیاری سب نے کر رکھی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کی یاد میں ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ اب وہ صرف ان کے وہ مینڈا جو ہے وہی ذبح کرنا، یہ اتنی بات ہی ہے، بکرے کھا لیے، ذبح کر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو وہاں جو قربانی ہے وہ اسی کا نام تھا، اتنی بات نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، بیٹا میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں اور میں نے یہ خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ باقی دنیا جہان کا کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کتنا نیک سے نیک کیوں نہ ہو، خواب بس خواب ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں۔ قطن خوابوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی نہ برباد کریں، اور کسی کے خواب میں کچھ آ گیا اس کے ساتھ لوگوں نے بچوں تک ذبح کیے، یا آپ نے اخبارات میں بے شمار کسی اس قسم کے پڑھ رکھے ہیں۔ صرف اور صرف نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، باقی کسی کا کوئی خواب جو ہے شرعی کوئی حیثیت نہیں اس کی، کوئی اس کے اوپر حکم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا تھا بیٹا، اور بیٹے نے آگے سے کیا کہا، یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا جی جو حکم ملا کر گزرو۔ آج کا نوجوان ہوتا تھا، بابا بڈھیا تیری مت ماری گئی ہے، 100 سبق دینے تھے اس نے، لیکن وہاں اطاعت دیکھیں، فرما برداری دیکھیں، کیوں میرا باپ نبی ہے، یہ میرا باپ، یہ میرا بزرگ ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے یہ نبی کے ناطے اس کے منہ سے جو بھی نکل رہا ہے وہ وہی ہے، وہ حق ہے۔ اب جو مجھے حکم مل رہا ہے وہ میں کر گزروں گا تو میں مسلمان ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں نے تسلیم کر لیا، جب باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے، اسلام اس کا نام ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلنے کے لیے وہ بیٹا تیار ہو، باپ کے ہاتھوں چھری چلنے کا موقع ہے، باپ چھری چلانے کے لیے تیار ہو، اسلام اس کا نام ہے۔ ہم ٹھیک ہے بیٹے کی قربانی اللہ ہم سے نہیں مانگتا، کم از کم اپنی خواہشات کی تو قربانی دیں نا، کم از کم جو ہم نے بت اپنے دلوں کے اندر اپنے نفسوں میں پال رکھے ہیں ان کو تو، ان کم بختوں کو تو ذبح کریں، ان سے تو اپنی جان چھڑوائیں۔ دیکھیں ہر ایک کے دل کے اندر کتنے کتنے بت جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے قبروں میں سجدے نہیں کرتے ہم لوگ، لیکن اپنے دلوں کے اندر وَاتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ، اس کا بت یہاں ہے، اور اس کا زندگی میں خود ہمیں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ جب میری اکڑ، میرا تکبر، میرا غرور، میرے دماغ کا فتور مجھے جو ہے وہ مجبور کرتا کہ نہیں تو آگے وہ پیچھے، یہ تو بڑا وہ چھوٹا، تو اعلیٰ وہ ادنا، یہ سارے تکبر کی نشانیاں ہیں، اور رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کو بھی ذبح کرنا، ان سے بھی جان چھڑوانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ میرا اگر سینگ ٹوٹا ہو تو اللہ وہ تو قبول نہیں کرتا۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا دین جس کی بنیادیں ہلی ہوں وہ دین قبول ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے وہ جو ہماری کمائی حرام کی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تو پاک ہے، پاک مال کے بغیر وہاں قبول نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہاں جس افسر سے کوئی کام ہو، جائز ناجائز حلال حرام، اس کو تھپا سا نوٹوں کا دے دو، بات بن جاتی ہے، اور شاید اللہ کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی اپنے معاملوں پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر قیاس کر رکھا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کبھی بھی اس طرح نہ سوچا کرو، اللہ کے اپنے معاملے ہیں، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک مال کے بغیر وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کرتے رہو جو مرضی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ میری کمائی صحیح ہے کہ نہیں۔ میری کمائی صحیح ہے، فرض کریں اللہ کا شکر ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن جس کے ساتھ میں نے حصہ ڈالا ہے وہ اگر عقیدے کا گند ہے، مشرک ہے، پھر میرا بیڑا، میری قربانی کا بھی بیڑا گرک۔ اگر اس کی کمائی حرام کی ہے، پتا بھی ہے مجھے کہ اس کی کمائی حرام کیا، پھر میں اس کو اپنا حصے دار بنا رہا ہوں۔ اب یہ بکرے کا تو ایک سینگ ٹوٹا ہو، معمولی سا، کھانا بھی نہیں، ہم نے پھینکنا ہی ہے، پھر قربانی نہیں۔ کان اس کا اگر کاٹا ہوا ہے تھوڑا سا، پھر اس کی قربانی نہیں، اور وہ پورے کا پورا 7واں حصہ ہی پورے کا پورا حرام کا ہے، اور اس کو ہم حصے دار بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، نہیں پرواہ کرتے کہ اس کی کمائی کیسی ہے۔
اس کا تو بیڑا غرق ہے ہی ہے جب تک توبہ طائب نہیں ہوتا. اپنی قربانی کا بھی بیڑا ہم غرق کرتے ہیں. خدا را جب قربانیاں حصے والی ڈالنی جائز ہیں اسے ڈالیں، لیکن انتخاب سے ہی کریں. جانور کی طرح جس نے حصے دار بننا ہے اس کا بھی صحیح انتخاب ہونا چاہیے. ایمان عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ درست ہونا چاہیے. اس کے عقیدے میں شرک وغیرہ کا گند نہیں ہونا چاہیے. انما المشرکون نجس، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، یہ گندا ہے. اور تھوڑا سا بھی گند من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب بیڑا گھر کر دیتا کہ نہیں کرتا. اور یہ نجاست تو دھونے سے دور ہو جاتی ہے، اور شرک کی تو ایسی نجاست ہے جب تک توبہ نہ کریں دور ہی نہیں ہوتی. اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانیاں خالی بکرے کھانے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ روح ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اور کب اللہ نے اسلام کا لفظ بولا ہے؟ جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی سوچ کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ یہ جو قربانی آ رہی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے پیچھے خالی گوشت کھانے کا فلسفہ نہیں. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو جاتی ہے ہماری بوٹیاں، یہ تو ہم ہی کھا جاتے ہیں نا. اللہ کے ہاں کیا جاتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی. یہاں کیا ہے؟ اس کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی ٹور شور کے لیے؟ میرے پلے پیسے نہیں، اب میں ادھار اٹھا کر لوگ کیا کہیں گے، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. یہ ہم سب کی یہ مثال ہے، یہ ہم سب کا یہی حال ہے. الا من رحم ربی. بڑے بڑے سینئر صحابہ جب دیکھتے نا لوگوں میں یہ ریاکاری بڑھ گئی ہے، وہ بڑی خفیہ سی کوئی چھوٹی سی قربانی کر لیتے ہیں کہ یہ جو مقابلے شروع ہو گئے نا، اتنے کا اونٹ کیا، اتنے کا بیل کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ دکھلاوے ریاکاری یہ سب بربادی کے سامان ہے. ہاں اللہ نے مہلت دی ہے، کوئی جائز دی ہے کرے، لیکن ریاکاری نہ آئے. کرے بے شک 100 اونٹ کرے، نبی علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. دل کا تقویٰ جو ہے اللہ کیا وہ قبول ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بدبخت ہوگا جس کے ذہن میں یہ میل آئے کہ وہاں کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا. نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. تو پھر 100 اونٹ بھی کر دیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن بچائیں اپنے آپ کو اور اپنی قربانیوں کو کہ کہیں برباد نہ ہو. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے اوپر فریضہ عائد ہو رہا ہے اس کا جو حق ہے اس کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے اندر کسی قسم کا بندے کو شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی پتہ نہیں یہ کرنی کوئی ہے، کوئی ضروری ہے یا نہیں ہے، جتنے غریب ہیں فلاں ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جس نیکی کی باری ہے وہی نیکی لازمی کرنی ہے. جب قربانی کی باری ہے تو پھر قربانی کرنی ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ یہ قربانی بعد میں آنے والے جو ہیں قیامت تک سب میں ہم نے جاری کر دی. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیۃ. ہر گھر والوں پر ہر سال جو وہ قربانی ہے، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے. کس کے لیے؟ جس کے پاس استطاعت ہے، توفیق ہے، گنجائش ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے. گنجائش کے باوجود بندہ اگر قربانی نہیں کرتا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان لہ سعۃ، وسعت بھی ہے، فراخی بھی ہے، مال بھی ہے، فلم یضح، لیکن قربانی نہیں کر رہا. فلا یقربن مصلانا، پھر عیدگاہ کس لیے آیا؟ نہ آئے عیدگاہ. نمازیں جو ہیں نا وہ سجدے کر کر کے مسجدیں جو ہیں ان کے فرش پہ ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ، اور جہاں تھوڑا بہت اللہ کے لیے قربان کرنے کا موقع آتا ہے وہ سب سے پیچھے ہم ہوتے ہیں. نہیں، اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو روک دیا کہ کیا لینے آ رہا ہے، تو تیری گنجائش بھی ہے تو پھر کیوں نہیں کرتا. یہ لوگوں کے ادھر ادھر کے فلسفے جہاں بڑے خوبصورت، بھاڑ میں جائیں سارے، صرف اور صرف بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. جب آپ نے کہہ دیا گنجائش ہے تو قربانی کرنی ہے، ہر سال کرنی ہے، پھر یہ پہلے ہے، باقی ساری باتیں بعد میں. علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، 10 سال مدینے میں آپ رہے، اور 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے رہے. شروع کے جو سال تھے غربت تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے قربانی کرنے والے، تو نبی علیہ السلام نے حکم کیا دیا کہ کھاؤ اور تقسیم کرو، جو کھانا کھا لو باقی تقسیم کرو، جمع نہیں کرنا. بعد میں اللہ نے فراخی دے دی، ہر بندہ قربانی کرنے والا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ کلوا وادخروا، کھا لو اور ذخیرہ کر لو. اللہ کی نعمت ہے، ضائع کیوں کرنا ہے؟
ضائع نہیں کرنا. یہ بڑے محترم ہے میرے یہاں گوجرے کے مولانا صاحب، کل ان کا کلپ چڑھا ہوا تھا گوشت ذخیرہ کرنا گناہ ہے. تو میں نے کمنٹس کیے تھے، میں نے کہا ذرا حدیث بھی دیکھ لیں، صحیح حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ کی کہ کلو ودا کے دو، کھا لو. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں آپ کے سب قربانی کرنے والے ہیں تو کہاں آپ نے پھینکنا گوشت؟ کیوں پھینکنا؟ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کر لو اسٹوک، کوئی حرج نہیں. لیکن ارد گرد ضرورت مند ہوں اور سارے کا سارا بکرا اپنے گھر میں ڈال لیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ نہیں ہوگا. اور نہ یہ ہوگا کہ جی فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں تھانے دار صاحب ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، اب جو ہے نا ایک ران ادھر جا رہی ہے، دوسری ادھر جا رہی ہے، اور جو غریبوں کا حق ہے وہ ہے ہی نہیں. یہ قربانی یاریاں پالنے کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی اپنے پھنسے ہوئے کام نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی عہدے داروں سے تعلقات بڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تعلق صرف اور صرف رب سے بڑھانا ہے. اور رب سے بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے جو بندے غریب ہیں، جن کا تمہارے لیے اللہ نے امتحان رکھا ہے، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ان ضعیفوں کے بدلے اللہ تمہیں دیتا ہے. اب ان ضعیفوں کا، کمزوروں کا، ناداروں کا، جن کے پلے گنجائش نہیں ہے، وہ بیچارے قربانی نہیں کر سکتے، ان کا تم کی طرح خیال کرتے ہو. رجے میں تو ہر بھی رجاؤں گا، یہ ہماری کہاوت ہے نا. اور یہی ہوتا ہے کہ اس نے بھی کی ہے، میں بھی اس کے گھر بھیج رہا ہوں، میں نے کیا وہ میرے گھر بھیج رہا ہے، اور جو پاس پڑوس میں غریب ہے جس نے نہیں کی اسے پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. خدا رہا اس سے باز آئے. اور دوسری، یہ دو بوٹیاں ڈال کر پلیٹ میں لے کر سارا دن پھرتے رہتے ہیں اور تماشا لگایا ہوتا ہے. جس کسی کو دینا ہے اتنا دے کہ وہ جی بھر کر عید والے دن تو کم از کم کھا لے. 10 کو دینے کی بجائے 1 کو دے دے، 20 کو دینے کی بجائے 1 کو دے دے، کم از کم اس کو تو پتا چلے کہ آج عید ہے. یہ تماشا، یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا 2 بوٹیوں والا یہ چھوڑے. یہ تکلفات ہے خام خواہ. سارے جہان کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن 1-2 کو تو دے سکتے ہیں. تو اتنا دے کہ وہ بیچارے شام تک عید والے دن بھی دیکھتے پھریں. اتنی بڑی قربانی ہو، اتنا جہان قربانی کرنے والا ہو، اور کتنے چولہے بیچارے عید والے دن یا تو وہ بیچارے دال سبزی پکا رہے ہوتے ہیں یا بچوں کے رونے پر مرغی لا کر وہ اس دن بنا رہے ہوتے ہیں. کہاں ہمارے اتنے بڑے بڑے اونٹ، کہاں ہمارے اتنے بڑے بیل، اور کہاں یہ بکرے اور چھترے، سارے ہماری فریجوں میں، یا جو جن کی پہلے فریجیں بھری ہیں انہی کے بھرنے کے چکر میں. یہ کوئی اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلامی سوچ کیا ہے کہ جو تنگ دست ہے، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، عید والے دن اس کی بھی عید کروا دیں. اور یہ ریاکاری والا طریقہ چھوڑ کر اس 1 کو 2 کو جتنے کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور شروع کریں اپنے قریبی سے. عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کا زیادہ حق اس کو دیں. نہیں تو آپ کا جو ہمسایہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، کوشش کریں کہ ان کے ہاں اتنا گوشت چلا جائے کہ وہ بھی بیچارے بچے جائیں عید والے دن واقعی سمجھے کہ آج ہماری عید ہو رہی ہے. باقی یہ جو 3 حصے وغیرہ کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ 3 حصے کریں جی قربانی کے، 1 خود کھائیں، 1 رشتہ داروں کو دے، 1 غریبوں کو دے. نہیں، جو آپ نے کھانا ہے کھائیں، جو ضرورت مند ہے دائیں بائیں ان کو دیں، وہ رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار جو بھی ہے. اور اگر نہیں ہے، آپ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، فلاں میں رہتے ہیں، جہاں ہر ایک ہی کرنے والا، ایک ہی بجائے 2-2 4-4 بکرے کرنے والے، کس کو دینا ہے؟ کریں ضرور، کیونکہ اس سے بڑا عمل کوئی نہیں. کل کرو عید والے دن خون بہانے سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. بہائیں خون جتنی اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، اور ضائع بالکل نہ کریں. گوشت کو حقدار ملے ان کو دیں، نہیں حقدار ملتے تو بے شک رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام کا پہلا حکم تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا. بعد میں جب سب کرنے لگ گئے تو پھر آپ نے اجازت دے دی تھی کلو ودا کے کھاؤ اور اس کو ذخیرہ کر لو. لیکن اس کے لیے شرط جو ہے، جانور جو ذبح کرنے ہیں وہ شرط کیا ہے؟ فلا تذبحوا الا مسنہ، دوندا ہونا چاہیے جو بھی جانور آپ نے کرنا ہے. ہاں تنگی ہو، جیب جہاں سے نہیں دے رہی، منڈی میں مثلا رات سمندری میں بکرا نہیں مل رہا تھا، ہم ملتا ہی نہیں، کیا کریں؟ اب وہ چھترا جو ہے جو سال کے لگ بھگ ہے، دوندا بھی نہیں ہوا لیکن صحت مند ہے، بلی جیسا ہی نہ ہو، چھوٹا سا نہیں، اچھا خاصا ہے لیکن دوندا بھی نہیں ہوا، پھر تنگی کی حالت میں وہ جائز ہے. تنگی 2 طرح سے ہے، جیب کی ہے، گنجائش نہیں ہے، یا منڈی میں مل نہیں رہا تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر گنجائش ہے، مل رہا ہے، تو پھر دوندا ہی کرنا، دوندے کے علاوہ نہیں کرنا. اور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کی کھال وغیرہ ہوتی ہے یہ اجرت میں کسائی کو نہیں دینی، نہ ہی مسجد کے امام صاحب کو دینی ہے کہ یہ ہمیں نمازیں پڑھاتا، چلو اس کے جو ہے نا وہ تنخواہ کے پیسے کے طور پہ اسے دے دیں. نہ، اجرت میں کھال نہیں، اپنا مسلح بنا لے وہ جائز ہے. ورنہ صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دے دیں، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے اس کو دے دیں.
اجرت کے طور پہ، تنخواہ کے طور پہ کھال نہیں دینی، یہ اللہ سے سودا ہے۔ اب وہ سودے میں اپنا جو ہے نا ہم وہ کئی طرح کا معذرت کے ساتھ لوچ ڈالتے ہیں۔ قربانی کے 5 حصے، 2 حصے عقیقے رکھ لیے درمیان میں۔ اب قربانی اور عقیقہ کو مسئلہ ایک ہے، قربانی الگ ہے عقیقہ الگ ہے، یہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ہوگا، قربانی صرف ہوگی، عقیقے وغیرہ اس میں نہیں ہوں گے۔ غلط ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے، جس طرح یہ کٹے کا زور لگا کر جائز کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی مسئلہ لوگوں نے جو ہے نا وہ خام خواہ بنایا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، قربانی صرف قربانی ہوگی، اور ضروری نہیں 7 حصے ہی۔ آپ 4 آدمی مل گئے ہیں، چاروں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے تو 4 حصے کر لیں، بس ٹھیک ہے۔ حد 7 حصے ہے، گائے کے اونٹ کے حد جو ہے وہ 10 حصے ہے، تو 7 تک جا سکتے ہیں۔ 7 سے نیچے ایک بندہ گائے کر سکتا ہے نا، ایک حصہ ہی ہوا نا، ایک بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، 3 4 5 6 حد 7 ہے تو کر لیں۔ اور وہ اس طرح جو ہے نا وہ معاملے جو ہیں جو اللہ نے شریعت میں بتائے ہیں اس طرح، اور جب کریں تو پھر یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے، دنیا میں ہم جاتے ہیں نا ایک دوسرے کی شادی وغیرہ پہ، جو میری گنجائش میں دے کر آپ کے ہاں آتا ہوں، جب آپ آتے ہیں آپ کی باری آتی ہے تو اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے۔ اب میں نے 5000 دیا تھا، آپ 5000 دیں گے؟ نہیں، آپ اپنی حیثیت کے 10,000 20,000 50,000 دیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری کی ہوئی قربانی کا حق جب مار جائے گا؟ نہ نہ نہ، اللہ اس کے بدلے میں وہ دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ سے ذرا سودا کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے کچھ قربان کر کے دیکھیں، خود قربان ہو کر دیکھیں، وقت کی قربانی دیں، باقی جو اللہ نے جو کچھ دے رکھا اس کی قربانی دیں، پھر دیکھیں اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا کچھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی روح کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ حاجیوں کے ساتھ جو وعدے ہیں اللہ وہ بھی پورے کرے۔ جو آج روزہ رکھنے والے ہیں ان کو جن کو توفیق دی اللہ ان کے لیے بھی وہ وعدے پورے کرے۔ قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو وعدے ہیں کہ ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی دینے کے، اللہ وہ بھی اپنے وعدے پورے فرمائے، اپنی شان کے مطابق پورے فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق ان کے صلے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک تو یہ ڈیٹ آئی تھی پہلے جی کہ مسجد میں نماز عید کی ادائیگی سنت سے ثابت ہے، نماز عید بغیر عذر کے مسجد میں نہیں ہوگی، کھلی جگہ پر ہوگی۔ اس کا تو یہ جواب ہے۔ دوسرا انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، دیکھیں یہ عید مسلمانوں کی ہے، ان کے اپنے تہوار ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں نا، تو یہ مسلمانوں کے تہوار ہے، مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ زکوٰۃ میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے تالیف قلب والا، کہ اگر آپ کو توقع ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا تو وہ اس کا، لیکن قربانی کا یہ تو مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں ان کے لیے آیا آپ کے دروازے پر اسے 150 پیسے دے دیں کہ بھائی یہ لے جاؤ، یہ ہماری عید ہے، یہ ہم منائیں گے، یہ قربانی ہماری ہے، ہم کھائیں گے۔ میں کالج میں تھا سمندری، ہمارے وہ تھے عیسائی بھی، وہ عید والے دن میرے دروازے پہ آ جاتے، میں ان کو پیسے دیتا تھا، گوشت نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوشت ہم مسلمانوں کا آپس میں حق ہے، لیکن وہ عید والے دن آئے آپ کے دروازے پر، جو آپ دینا چاہتے ہیں 100 200 دے دیں، ٹھیک ہے، اللہ خیر سب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔